جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ رات کے وقت، دن کے وقت بھی عبادت، رات کو بھی روتے تھے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا وقت آتا مصلے پہ کھڑے ہو جاتے اور رونا شروع کر دیتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میرے محبوب آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو معصوم ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں جب رات کو لیٹتا ہوں نا تو مجھے یہ میری گناہگار امت یاد آتی ہے، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی رات کی نیند سوتے نہیں تھے، اللہ سے اللہم اغفر لی امتی۔ اور آج اس امت کا حال دیکھیے۔ ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے پریشانی کی حالت کے اندر۔ تو میرے محبوب سمجھ گئے کوئی بات ہے، پوچھا جبریل کیا ہوا، آج میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، میرے محبوب آج جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا نا تو اللہ نے مجھے جہنم کی سیر کرائی، ذرا کہ جہنم کا چکر لگا کے جا۔ جبریل پھر کیا دیکھا آپ نے؟ اب میرے محبوب کی تڑپ دیکھیے، جبریل تو نے جہنم کے اندر کیا کیا دیکھا؟ حضرت جبریل عرض کرنے لگے، میرے آقا میرے محبوب جو سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلے درجے کے اندر منافقین ہیں، اور اس سے اوپر درجے کے اندر مشرک ہے، اور اس سے اوپر درجے کے اندر جو ہے وہ آگ کو پوجن والے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، اور اس سے اوپر درجے کے اندر جو ہے سورج کی عبادت کرنے والے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ یہودی ہیں، اور اس سے اوپر جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ جہنم کے 7 درجے ہیں۔ اب یہ 6 درجے مکمل ہوئے تو میرے محبوب کی پریشانی بڑھی۔ جبریل آگے، اور جبریل عرض کرنے لگے، میرے آقا پہلے درجے پہ میں آپ کی گناہگار امت کو دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے محبوب رونے لگ پڑے، یا اللہ میری امت جہنم کے اندر۔ جبریل علیہ السلام تو چلے گئے، میرے محبوب نے رونا شروع کر دیا، اپنے حجرے کے اندر چلے گئے، رو رہے ہیں، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اب نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد کسی کے ساتھ بات نہیں کی۔ وہ صحابہ قربان جائیے، ہر نماز کے بعد میرے محبوب صحابہ سے پوچھتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن میرے محبوب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے اپنے حجرے کے اندر چلے، کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کی۔ صحابہ نے کہا چلو جو آگے نماز آ رہی ہے اس کے اندر پوچھ لیں گے۔ پھر دوسری نماز کا وقت آیا، پھر میرے محبوب آئے، نماز پڑھائی، پھر فوراً چلے گئے حجرے کے اندر۔ حجرے کے اندر جا کر رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت جہنم کے اندر، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، دعا کر رہے ہیں۔ اب صحابہ اکرام کی بے چینی اور بڑھی، پریشانی اور بڑھی کہ کیا ہوا، ہمارے محبوب پریشان ہیں، ہمارا زندہ رہنا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر آئے نماز کے اوپر، نماز پڑھائی، پھر اندر چلے گئے۔ اب صحابہ کرام کی بے چینی برداشت نہیں ہو رہی تھی، سب نے مشورہ کیا کہ کس کو بھیجیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا۔ صدیق اکبر گئے حجرے مبارک کے پاس، دروازہ کھٹکایا، کوئی جواب نہ آیا، واپس آ گئے۔ اب کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، دروازے پہ دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔
واپس آ گئے. حضرت سلمان کو بھیجا کہ آپ سلمان آپ جاؤ، شاید کہ آپ کو اجازت مل جائے، پتہ تو چلے نا میرے محبوب پریشان کیوں ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دروازے پہ دستک دی، کوئی جواب نہ آیا. اب ان سب نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پیارے محبوب کی لخت جگر ہے، حضرت علی کو بھیجتے ہیں. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ابو بکر کی شان کیا ہے، عمر کی شان کیا ہے، سلمان کی شان کیا ہے. اگر میں جاؤں اور مجھے بھی اجازت نہ ملے، میں کیوں نہ اپنے حبیب اپنے محبوب کی لخت جگر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دوں. گئے سیدھے گھر گئے، فاطمہ ہم سے ہمارے محبوب دیکھے نہیں جا رہے، پریشان ہیں، ذرا جا کر پوچھو تو صحیح پریشانی کیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، دروازے پہ دستک دی، ابا آئے. فوراً میرے محبوب نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد میرے محبوب رو رہے ہیں، اللہم اغفر لی امتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، میرے ابا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ فاطمہ میرے پاس جبریل آیا تھا، آ کر کہنے لگا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں اور سب سے اوپر والا جو درجہ ہے اس کے اندر آپ کی گناہگار امت ہے. فاطمہ میں اس ڈر سے رونا کہ میری امت جہنم کے اندر جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگی. دونوں رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں، اور میرے محبوب دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. اب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، جبریل جلدی جا، میرا محبوب رو رہا ہے، اور جا کر یہ اعلان کر دے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تجھے راضی کر دوں گا. جبریل آئے، پیغام دیا، تو میرے محبوب نے فرمایا، فاطمہ تو گواہ ہو جا، قیامت کے دن میں اس وقت تک اس جگہ سے نہیں ہلوں گا جب تک میں اپنے آخری امت کو جنت کے اندر داخل نہ کرا دوں. اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس نبی کی وفا دیکھ، اور آج اپنی وفا دیکھ. اس نبی کے اخلاق دیکھ، آج اپنے اخلاق دیکھ. اس نبی کا کردار دیکھ، آج اپنا کردار دیکھ. اس نبی کی زندگی دیکھ، آج اپنی زندگی دیکھ. آج تو کافر کی زندگی اپنانے پہ فخر کرتا ہے. اگر اسی کافر نے پوچھ لیا، تم تو کہتے تھے کہ ہمارا پیغمبر بہت اعلیٰ، ہمارا پیغمبر بہت شان والا ہے، ہمارے پیغمبر کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، ہمارے پیغمبر کا کردار بہت اعلیٰ ہے، ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ عزیزو، خدا را اپنے محبوب کی سیرت پہ اپناؤ، اپنے محبوب کے اخلاق اپناؤ. یہ دنیا تو گزر جانی ہے، دنیا تو گزر جائے گی، لیکن جو آگے والی منزلیں آ رہی ہیں وہ بہت مشکل منزلیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس یہودی نے خنجر مارا تھا، جو بھی خوراک کھاتے وہ اس نیزے کی جگہ سے نکل جاتی زخم کے ذریعے سے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. میرے عزیزوں، صحابہ کی زندگی تو دیکھو. آج ہمیں اسلام کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کسی کو دعوت دیں، بھائی نماز پڑھ لیتا ہوں یار، ابھی ٹائم پڑا ہے. وہ بھائی اگر اس نماز سے پہلے تیری نماز تیار ہوگی کیا کرے گا تم؟ یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا کہ ہم پیدا ہونے کے بعد ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا ہم نے اور کچھ بھی نہیں لگایا. 2 صحابہ اکرام کو دعائیں دو، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے لگا دی. یہ اسلام ہم تک آج ہم مسلمان ایسے نہیں ہیں
فرمایا کہ اسلام وہ شجر نہیں، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا صحابہ نے خون تو اس کے اندر بہار آئی۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں، انہیں پوری زندگیاں لگا دی اسلام کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے بھائی عمر موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ خدا کی قسم جو حضرت فاروق اعظم نے الفاظ ارشاد فرمائے وہ الفاظ سننے کے قابل ہیں۔ کون فاروق اعظم جس کو اللہ کے نبی نے مانگا؟ اللہ اسلام کی بلندی کے لیے عمر کو دے۔ ایک مرتبہ میرے محبوب بیٹھے ہوئے تھے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، رات کا وقت تھا، 14ویں چاند رات تھی، پوچھا میرے محبوب یہ جتنے ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ذہن تھا کہ میرے محبوب میرے ابا کا نام لیں گے، ہاں عائشہ یہ تو صدیق اکبر اتنی جیسی نیکیاں ہوں گی اتنی۔ اب میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ ہاں اتنی نیکیاں ہیں۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میرے محبوب کس کی ہیں؟ فرمایا فاروق اعظم کی نیکیاں تھیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ میرے بابا کا نام نہیں آیا۔ فرمایا عائشہ تیرے باپ ابو بکر کی تو اس سے بھی زیادہ ہیں، ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر صحابی کی اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ تو بہرحال حضرت علی نے فرمایا عمر بھائی موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ فرمایا بھائی علی نہیں، موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد کیا ہوگا میں اس ڈر سے رو رہا ہوں۔ اب ان کی زندگی دیکھیے، آج اپنی زندگی دیکھیے، ان کو تو اللہ نے دنیا کے اندر ہی فرما دیا تھا کہ رضی اللہ عنہ ورضوہ، اور آج ہم کون سے دین کے اوپر چل رہے ہیں؟ کیا ہم صحیح معنوں پہ دین اسلام پر چل رہے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ ہے، ہم محمدی ہیں، کیا آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اس نبی کی سیرت پر ذرا چل کر تو دیکھیں، اس نبی جیسے اخلاق اپنا کر تو دیکھیں، میرے محبوب جیسا کردار اپنا کر تو دیکھیں، پھر اللہ کی طرف سے کیسے رحمتیں آتی ہیں۔ اعمال ہمارے، اخلاق ہمارے، کردار ہمارے کافروں جیسے ہیں، اور اوپر آسمان سے ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آئیں گے، کبھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔